بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ابا جی، میری بیٹی تانیہ نے مجھے پکارا۔ ہاں بیٹی، کیا بات ہے؟ میں نے اپنی سوچوں کے تانے بانے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ ابا جی، وہ کل کالج کی فیس جمع کرانے کا آخری دن ہے، تانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ تانیہ کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، مگر میں نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ میری جیب میں آج صرف 200 روپے تھے، اور اگر دن بھر بھی کام کرتا تب بھی فیس کے پیسے جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ دینے کے لیے کوئی جواب تو نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ لیٹا چھت کی کڑیاں گنتا رہا۔ تانیہ چند لمحے تک میری طرف سے کسی جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر خاموشی سے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ تو کچھ دیر بعد سو گئی، مگر میری نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ تانیہ میری امیدوں کا واحد مرکز تھی، میرے سارے خواب اس سے وابستہ تھے۔ اگر فیس نہ بھرنے کے باعث اسے کالج سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ تھی جو مجھے بے چینی سے کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نیند کے بارے میں تو مثل مشہور ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو میں بھی نہ جانے کب نیند کی میٹھی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح بغیر ناشتہ کیے میں گھر سے نکل آیا۔ ویسے بھی ہمارا ناشتہ تو رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی اور پانی جیسی چائے تھی، جو کبھی میسر ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا، اس لیے نہ بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا تھا۔ سویرے سویرے ہی آ کر میں اپنے تھڑے پر بیٹھ گیا اور کام ملنے کا انتظار کرنے لگا، مگر دوپہر ہونے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آیا، تو میں اپنی بارڈر اور اوزاروں والا تھیلا سنبھال کر گاؤں بھر میں چکر لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسی طرح چند پیسے مل جائیں۔ میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں گھومتا رہا، مگر بے سود۔ فیس جتنے پیسے بھی جمع نہیں ہو سکے۔ مجھے تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا تھا۔ شہر ہوتا تو شاید حالات کچھ بہتر ہو سکتے تھے، مگر گاؤں میں اتنا کام نہیں ملتا تھا۔ دن ڈھلے میں سر جھکائے واپس آیا تو تانیہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، تانیہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ ابا، میرے پیارے ابا جان، مجھے پتا تھا آپ مجھے کبھی بھی کالج سے نکلنے نہیں دیں گے۔ آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیسے مل گئے تھے، اور میں اور فرحندہ جا کر فیس جمع کروائی ہیں۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ کیا؟ میں ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو سارا دن خوار ہو کر بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پایا تھا کہ جن سے اس کے کالج کی آدھی فیس بھی ہو پاتی۔ میں بھلا اسے پیسے کیسے بھیج سکتا تھا؟ پر ابا، تم خود کیوں نہیں آئے دینے؟ ایک انجان لڑکے کو بھیج دیا اتنے پیسے دینے کے لیے۔ جانتے بھی ہو نا آج کل کے حالات کتنے برے، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ تو لڑکا بھی بالکل اجنبی تھا، اپنے علاقے کا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے معمولی سی خفگی سے کہا۔ میں بمشکل مسکرایا۔ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پیسے میں نے نہیں بھیجے تھے، لیکن پھر بھی مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ کون تھا جو اتنی سخاوت کا مظاہرہ کر کے گیا ہے، اور اپنا نام بھی نہیں بتا کر گیا۔ تانیہ سے کافی دیر تک گریدنے کے باوجود کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہو سکی، سوائے اس کے کہ میرے صبح گھر سے نکلنے کے ذرا دیر بعد ایک نوجوان لڑکا دروازے پر آیا، اور اس نے تانیہ کو ایک بند لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ امام دین صاحب نے دیا ہے۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ لفافہ تھما کر چلا گیا۔ ہوگا کسی نیک ماں کا بیٹا، دنیا اچھے لوگوں سے خالی تھوڑی نہ ہوئی ہے۔ میں 2-3 جگہ ادھار مانگنے گیا تھا چند دن پہلے ہی۔ میرے مسئلے کا علم ہو گیا ہوگا اسے، تو خاموشی سے اس نے میری مدد کر دی ہوگی۔ خدا اس بھلے انسان کو خوش رکھے۔ ہاں، اگر اس کا نام پتہ چل جاتا تو میں شکریہ تو ادا کر لیتا۔ میں نے یہ سوچ کر مزید کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا اور کھانا کھا کر سونے چلا گیا۔ دن بھر کی مشقت نے مجھے تھکا دیا، اس لیے نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلے دن میں کام پر نہیں گیا۔ کل دن بھر چلنے کے باعث پیروں میں بھی درد سے برا حال ہو رہا تھا۔ بخار بھی تھا، اس لیے گھر میں ہی پڑا رہا۔ دوپہر کو اچانک ہی گہرے بادل چھا گئے اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔
मौसम अच्छा हो रहा था, इसीलिए मैं बरामदे में बिछी चारपाई पर लेटकर सो गया। तानिया अपने कमरे में किताबें बिखेरे बैठी थी। नीम गनूदगी के आलम में मैंने अचानक महसूस किया कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। मैंने उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं पाया। बुखार बहुत शदीद था। किसी ने दोबारा दरवाज़ा दड़दड़ाया तो तानिया बाहर चली गई। चंद ही लम्हों बाद वो पलटी तो उसके हाथ में गुलाब का फूल था। मैं बुरी तरह से चौंक गया। जवान बेटी के हाथ में इस तरह गुलाब का फूल देखने के बाद मेरी गैरत ने जोश मारा और मैं बुखार भूल कर उठ बैठा। तानिया, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा तो वो कांप गई। जी अब्बा जी, उसने वो गुलाब फेंककर जल्दी से मेरे करीब आकर खड़े होकर कहा। कौन था दरवाजे पर? मैंने बिगड़े हुए तेवरों से कहा तो वो बौखलाई से मुझे देखने लगी। अब्बा जी, वो कोई नहीं था, बाहर शायद किसी बच्चे की शरारत थी। मुझे गुस्से में देखकर उसने कांपती आवाज में कहा। क्या मतलब कोई नहीं था? कोई नहीं था तो फिर ये गुलाब का फूल तुझे किसने दिया? मैंने गरज कर पूछा। अब्बा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? उसने भराई आवाज में कहा तो मैंने जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। तो मुझसे झूठ बोल रही है तानिया, सच बता कौन था बाहर और तुझे ये फूल किसने दिया? मैंने शदीद गुस्से से पूछा। अब्बा जी, मुझे ये फूल दरवाजे पर पड़ा मिला और वहां पर कोई नहीं था, कसम ले ले मुझसे। वो ज़ारो कतार रोते हुए कह रही थी। मैं तेजी से बाहर निकला। दरवाजे के पास वाली जमीन पर पैरों के निशान ढूंढने लगा। कुछ देर आंधी और गर्द उड़ने की वजह से इर्द गिर्द मिट्टी ही मिट्टी थी। अगर कोई आया होता तो उसके पैरों के निशान लाजमी होते। यही सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला। आस पास नज़र दौड़ाई मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। किसी के पैरों के निशान ही नहीं थे। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाते वापस आया। इसका मतलब था कि तानिया ठीक कह रही थी। इस बात ने मुझे चौंका दिया कि अगर कोई नहीं आया था तो ताज़ा गुलाब की टहनी कहाँ से आई। खैर, फिलहाल तो सबसे अहम मसला तानिया को मनाने का था। लड़कियां इस किस्म के मामलात में बहुत हसास होती हैं। उन पर उंगली उठे तो वो उस उंगली उठाने वाले को क़यामत तक माफ़ नहीं करती। अब पता नहीं तानिया का क्या रद्द अमल होता। मैं बरामदे में आया तो तानिया अभी तक वहीं खड़ी रोए जा रही थी। मैंने शर्मिंदगी के एहसास से बोझल आवाज़ में उससे कहा, तानिया मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तानिया ने शिकायत भरी नज़र से मुझे देखा और उठकर अंदर चली गई। मैं शिकस्त खोर्दा अंदाज में चारपाई पर गिर पड़ा। मैंने बहुत बुरा किया था उसके साथ, मगर मैं भी क्या करता। माजी कभी किसी सांप की तरह फन फैलाए मुझे ढंसने को आ मौजूद होता। मैं एक दीवार के साए में सिमट कर बैठा था और मेरे आगे बहुत सारे जूते और चप्पलें पड़ी ही रहती थी। करीब ही एक थड़ा सा बना हुआ था। उस थड़े पर मेरे गाहक आकर बड़े गुरूर से बैठ जाते और पाँव आगे फैलाकर बड़ी रौनक से कहते, पालिश करोए। मैं बड़ी सादतमंदी से जी साहब कहते हुए ब्रश उठाकर पॉलिश करने में लग जाता। काम ख़त्म करने के बाद चंद पैसे मिल जाते तो मेरा स्याही माहिल चेहरा खिल उठता था। मैं यानी इमामदीन एक मोची का ही बेटा था। मेरे बाप ने अपने बाप दादा की रिवायत को निभाते हुए मुझे जूतियाँ गांठना सिखा दिया था। मेरा बड़ा बेटा वारिस अली एक नंबर का निकम्मा और आवारागर था। मैंने उसे पढ़ाने लिखाने की कोशिश की और उसके प्यार और मार दोनों का उसे इस्तेमाल किया, मगर सब तरीके नाकाम रहे। वो ना सुधरा था ना उसने सुधरना था। जवान होकर वो गुंडा बन गया और लूट मार और डाके डालने लगा। आखिरकार एक दिन पकड़ा गया। उसे अपने जैसे गुंडों के साथ एक झगड़े में एक लड़के को उसने मार दिया और उसके नतीजे में कानून की गिरफ्त में आ गया। अब वो जेल में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। मेरी बड़ी बेटी सानिया, जिसे मैंने बहुत लाड प्यार से पाला था, एक रात चुपके से किसी नौजवान के साथ घर की दहलीज पार कर गई। मैं ये सब जानकर जिल्लत और शर्म की गहरी दलदल में डूब गया। किसी के सामने सर उठाने के लायक नहीं रहा था। न उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा। इस सदमे ने तो उसकी माँ को भी मार दिया था। बेटे की कैद को तो वो सह गई थी,
مگر بیٹی نے گھر سے بھاگ کر جو کالک منہ پر مل دی تھی، اس کا دھبا اس کا کمزور دل نہیں سہار سکا اور اس نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا تھا، مگر اس دکھ میں وہ مجھے اور تانیہ کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اب صرف تانیہ تھی، میری امید اور آس کا واحد مرکز۔ تانیہ پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی، اسی لیے میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر پہلے اسکول اور اب کالج میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ وہ بھی دل لگا کر پڑھنے لگی۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، بس آج کے واقعے کی وجہ سے میرا اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر اندر نظر ڈالی، وہ کتابوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تانیہ کی ناراضگی زیادہ وقت نہیں چلتی تھی، اسی لیے وہ جلد معمول پر آ گئی، لیکن اب وہ کمرے سے زیادہ آنگن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے پائی جاتی تھی۔ کبھی اس درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتی تو کبھی اس پر جھولا ڈال رہی ہوتی تھی۔ پڑھائی پر سے اس کی توجہ ہٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا بھی، مگر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ مایوس ہو کر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن سے گھر میں عجیب سے واقعات ہونے لگے تھے۔ ایک رات جب میں گہری نیند سو رہا تھا تو کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا کہ کوئی بلی ہوگی، مگر کافی دیر تک وہ آواز بند نہیں ہوئی تو میں نے اٹھ کر دیکھا، مگر پتہ نہیں چل پایا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر سارا گھر چھان مارا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں واپس آ کر سو گیا۔ دوسری رات میں گہری نیند سویا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے چلنے پھرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو تانیہ تھی، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ باہر نکل کر چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر نیم کے درخت کے نیچے چلی گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا کہ وہاں پہنچ کر وہ تنے سے لپٹ کر کھڑی ہو گئی اور دھیرے دھیرے کچھ کہنے لگی۔ میں دم بخود اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی رات کو اکیلی وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید تنے کے پار کوئی موجود ہے، مگر میں نے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تانیہ! میں نے اسے آواز دی تو وہ ایسے اچھل کر پلٹی گویا کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ ابا جی! وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ ابا جی، دراصل اندر گرمی لگ رہی تھی، گھٹن سی ہو رہی تھی، اسی لیے باہر نکل آئی، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ گھٹن تو نہیں ہے بیٹی، سردی ہو رہی ہے اب تو، چل اندر چل کر سو جا۔ رات کے اس پہر درختوں کے نیچے نہیں کھڑا رہنا چاہیے۔ میں نے اسے اندر بھیج دیا اور خود برآمدے میں سو گیا۔ اگلی رات اسی طرح سوتے میں مجھے چارپائی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو برآمدے میں موجود چارپائی درخت کے عین نیچے پڑی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں کچے صحن کی زمین پر چارپائی کو گھسیٹنے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں تو حیرت سے چارپائی کو دیکھنے لگا۔ بڑی عجیب بات تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تانیہ بھی گہری نیند سوئی تھی، تو پھر اس چارپائی کو کس نے گھسیٹ کر درخت کے نیچے ڈال دیا تھا؟ میں نے درخت پر بھی ٹارچ کی روشنی ڈالی مگر وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ رات کے پراسرار سناٹے میں مجھے یہ دیکھ کر خوف آنے لگا، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ تانیہ بھی زیادہ وقت یہیں گزارنے لگی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی اس درخت کو کٹوا لوں گا۔ اگلے دن میں نے کلہاڑا لیا اور اس درخت پر وار کرنے لگا تو تانیہ دوڑ کر سامنے آ گئی۔ ابا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس نے بے قراری کے عالم میں پوچھا۔ بس یوں ہی، اچھا نہیں لگ رہا تھا ادھر، میں اس کی جگہ کوئی اور لا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوبارہ کلہاڑا بلند کیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ ہرگز نہیں ابا، میں تمہیں یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گی، یہ مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے تو سارا دن بیٹھی رہتی ہوں اس کے نیچے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی۔ میں نے اسے بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی اس کے اندر،
ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بازو کسی طاقتور شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ تانی پتر، میں نے کہا نا تیرے لیے کوئی اور اچھا سا پودا لا دوں گا، بس اس درخت کو کاٹنے دو۔ میں نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے سمجھایا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ بس اس درخت کو نہ کاٹو۔ اس کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے سوچا کہ جب یہ کالج جائے گی تو تب میں یہ درخت کاٹ لوں گا، پھر اس کے بعد اسے بھلا جو کہنا ہو کہتی رہے۔ اگلے چند دن کسی خاص واقعے کے بغیر گزر گئے۔ چند دن بعد جب تانیہ اپنی سہیلی فرہندہ کے ساتھ کالج چلی گئی تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کلہاڑا اٹھایا اور نیم کے پیڑ پر تب آزمائی کرنے لگا۔ ایک دو وار کرنے کے بعد ایسے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ یہ گرفت تانیہ کے ہاتھ جیسی نرم تو نہیں تھی، نہ ہی تانیہ وہاں تھی، بلکہ میرے علاوہ اور کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ تو پھر میرا ہاتھ آخر کس نے پکڑ لیا تھا؟ میرے تو جسم میں اب خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو وہ اس گرفت سے آزاد ہو گیا۔ شاید یہ میرا کوئی وہم ہی تھا، میں نے یہی سوچا اور سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ کلہاڑا بلند کیا۔ اب کی بار پھر سے وہی معاملہ ہوا۔ اس بار پہلے کی گرفت سے زیادہ سخت گرفت تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے کلہاڑا میرے ہاتھ سے نکلا اور دور جا گرا۔ میں تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک سوچ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ کیا یہاں کسی اور مخلوق کا بسیرا ہے؟ میں نے پیڑ سے دور ہٹ کر برآمدے میں بچھی چارپائی اس پر بیٹھ گیا۔ یہ انوکھا واقعہ مجھے بری طرح سے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی رات میں سونے کے لیے لیٹا تو تھوڑی دیر بعد میں نے تانیہ کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ جب وہ بڑی خاموشی سے بے آواز چلتی ہوئی باہر والے دروازے کی طرف گئی اور پھر چپکے سے وہ اس دروازے کو کھول کر باہر نکل گئی تھی، میں شدید غصے کے عالم میں اٹھ کر اس کے پیچھے باہر ہی نکلنا چاہتا تھا کہ اچانک ہی نیم کے پیڑ کے نیچے کوئی حرکت سی ہوئی۔ مجھے سفید لباس میں وہاں کوئی نظر آیا جو پلک جھپکتے میں درخت سے چھلانگ لگاتے ہی غائب ہو گیا۔ میں نے باہر نکلنے کی اپنی پوری کوشش کی، مگر میرا تو سر ہی چکرانے لگا۔ خود کو سنبھالنے کی میں نے کوشش کی اور میں اچانک ہی لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں چارپائی پر پڑھا تھا اپنی، اور تانیہ میرے ہی سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ رات کو وہ کہاں اور کیوں گئی تھی، مگر میں اس سے کچھ بھی تو نہیں پوچھ سکا، کیونکہ میری ہمت نے تو میرا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ تانیہ بھی بالکل خاموش اور چپ چپ سے تھی۔ مجھ سے بھی وہ بہت کھنچی کھنچی سے رہنے لگی تھی۔ اس کے اس رویے کی مجھے کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں آخرکار ایک فیصلے پر پہنچ گیا اور خاموشی سے اٹھا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا رخ اپنے ایک دوست علی احمد کے گھر کی طرف تھا۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، مگر فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں پیدل ہی اس کی طرف چل پڑا، اور یوں تھوڑی ہی دیر میں چلتے چلتے علی احمد کے گھر پر پہنچ چکا تھا۔ علی احمد سے ملنے اور چند باتیں کرنے کے بعد میں واپس اپنے گھر پر آ گیا تھا۔ تانیہ اندر کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی۔ میں وہیں پر باہر برآمدے میں ہی لیٹ گیا۔ اچانک مجھے ایک تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ ارے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پھر اندازہ ہوا کہ یہ خوشبو تو اندر کمرے میں سے آ رہی تھی۔ ذرا سی گردن اٹھا کر دیکھا تو تانیہ ہاتھوں میں گلاب کے خوبصورت اور خوشبودار پھول پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ ایک مدہوشی کے عالم میں اس پھول کو سونگھے جا رہی تھی۔ گاہے بگاہے اس کی نرم اور نازک پتیوں کو بھی چوم لیتی تھی۔ میں مزید دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اسی لیے دوبارہ چارپائی پر گر پڑا۔ دل میں جیسے ایک آگ سے لگ گئی تھی۔ تو گویا تانیہ بھی ثانیہ کے ہی نقش قدم پر چل نکلی ہے۔
وہ میری عمر کی آخری جمع پونجی تھی، میں اسے بالکل نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور اب مجھے خاموشی سے اگلے دن کے نکلنے کا انتظار تھا۔ اور پھر دوسرے ہی دن میرا وہ دوست آ گیا جس سے میں کل ملنے کے لیے گیا تھا۔ علی احمد میرا بچپن کا دوست تھا، وہ بھی میری ہی طرح کا ایک موچی تھا، مگر اس کے بیٹے نے جوتیاں گانٹھنے کی بجائے ایک گیراج میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ ایک اچھا خاصا مکینک بن کر اچھے پیسے کما رہا تھا۔ علی احمد اب لوگوں کی چپلیں گانٹھنا چھوڑ چکا تھا، مگر اس نے اپنے ہم عمر اور پیشہ ور دوستوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ میرے گھر بھی آتا رہتا، میرے بچے بھی آزادانہ اس کے سامنے آتے جاتے رہتے تھے۔ تانیہ کو اس نے یہیں دیکھا تھا، وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس نے تبھی تانیہ کو مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا، مگر تب میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ تانیہ ایک تو بہت چھوٹی تھی اور دوسرے وہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ دوسری طرف علی احمد کا بیٹا محمود بھی بہت اچھا تھا، کماؤ پوت تھا، اور پھر ثانیہ کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد شاید ہی تانیہ کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ آتا، اس لیے میں نے کھلم کھلا انکار تو نہیں کیا، مگر علی احمد سے یہ ضرور کہا تھا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، اسی لیے میں ابھی منگنی یا شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس بات کا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ جب وہ شادی کے قابل ہوگی تو تمہارے بیٹے سے ہی کروں گا۔ اس زبانی کلامی عہد و پیمان کو نبھانے کا وقت اب آ چکا تھا، اور کل میں اس سے یہی کہنے گیا تھا کہ اب آئے اور اپنی امانت کو آ کر لے جائے۔ میں نے اس سے مزید کسی بھی طرح کی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تانیہ بھی آج گھر پر ہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ آج تمہارا چچا علی احمد آ رہا ہے، مگر کیوں آ رہا ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تانیہ بعد میں تو احتجاج کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے چیخے چلائے بھی، مگر اس وقت چپ چاپ منگنی کی انگوٹھی پہن لے گی، اس لیے میں بے حد مطمئن تھا۔ علی احمد، اس کا بیٹا اور اس کی بیوی تینوں آئے تھے۔ اس کی بیوی نے تانیہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر علی احمد نے مٹھائی کا ڈبہ سامنے دھرتے ہوئے کہا، بھائی امام دین، آج ہم اپنی امانت کو اپنے نام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دیا۔ کیوں نہیں علی احمد بھائی، آپ کی امانت ہے، جب چاہے لے جائیں۔ میں نے کہا تو اس بات پر تانیہ چونک پڑی اور مجھے دیکھنے لگی۔ تو پھر اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انگوٹھی پہنا دوں اپنی بیٹی کو؟ علی احمد نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالتے ہوئے پوچھا۔ ضرور بھائی، کیوں نہیں، نیکی کے کام میں دیر کیسی؟ میں نے بظاہر تو مسکرا کر کہا تھا، مگر میں اندر ہی اندر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ تانیہ کے چہرے کے زاویے بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ لو بھائی بیگم، تم ہی اپنی ہونے والی بہو کو انگوٹھی پہنا لو۔ علی احمد نے مخملی ڈبی سے انگوٹھی نکال کر اپنی بیوی کو تھما دی۔ محمود بھی نظر بچا کر بڑی دلچسپی سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر جو ہی علی احمد کی بیوی نے انگوٹھی لے کر تانیہ کی طرف بڑھائی، تانیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ علی احمد، اس کی بیوی اور بیٹا تینوں اس کی اس حرکت سے پریشان تھے۔ رک جائیں چچی، کوئی ضرورت نہیں مجھے یہ انگوٹھی پہنانے کی، کیونکہ مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، تانیہ یہ کیا بدتمیزی ہے، خاموش ہو کر بیٹھو۔ میں نے بھی اٹھ کر غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نہیں ابا، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جس کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل۔ وہ زور سے بولی تو مارے شرمندگی کہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ 2 تھپڑ رکھ کر لگا دوں، مگر مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے خواہش پر عمل نہیں کر سکا۔ تانیہ کیا کر رہی ہو، ہوش میں آؤ۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، بس بھائی امام دین بس۔ علی احمد اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی بیوی اور محمود بھی اٹھ گئے۔ علی احمد، یار تم بیٹھو، میں ابھی اس کا دماغ درست کر کے آتا ہوں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے تانیہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تو علی احمد طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تم اس کا دماغ درست کرو یا نہ کرو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی بے عزتی اس نے ہماری کی ہے
اس کے بعد یہ بیٹی تمہیں ہی مبارک ہو، ہمیں اس کا رشتہ نہیں چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے اور کئی مل جائیں گی ہمیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے ہی اس کے گھر والے بھی مجھے اور تانیہ کو غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی باتیں سن کر، ان کی آنکھوں میں نظر آتے شکوے دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ جب تک میری اولاد جوان نہیں ہوئی تھی تب تک میری اتنی بے عزتی شاید کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اولاد نے جوانی کے ساتھ ہی مجھے بے عزتیاں بخشنا شروع کر دی تھی، پہلے وارث، پھر ثانیہ اور اب تانیہ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ میں نے شکایت بھری نظروں سے تانیہ کو دیکھا۔ اس نے بے رخی سے منہ پھیر لیا اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں چارپائی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے ایسے روتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک کسی نے دروازہ دڑدڑایا۔ میں چونک گیا، شام ہو رہی تھی۔ میں اٹھا، آنسو پونچھ اور باہر نکلا۔ دروازے پر تانیہ کی سہیلی فرہندہ کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر سلام کیا اور پوچھنے لگی، چچا جان، تانیہ اندر ہے؟ مجھے اس سے کچھ نوٹس لینے تھے۔ ہاں بیٹی آ جاؤ، وہ اندر ہی ہے۔ میں نے ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی۔ وہ اندر چلی آئی اور دروازہ بند کیا تو اسے سامنے برآمدے میں پریشان بنا دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹی، تانیہ اندر ہے، کمرے میں چلی جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ چلی تو جاؤں چچا جان، مگر وہ اندر سے دروازہ بند کیے بیٹھی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، تم دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا کیا؟ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس پر یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا۔ نہیں تو چچا جان، میری تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ آوازیں دے کر تھک چکی ہوں مگر مہارانی سنی نہیں رہی ہیں، اس نے ضد چو کر کہا۔ بیٹی چھوڑ دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، آج مجھ سے بھی روٹھی ہے نا، اسی لیے نہیں نکلتی باہر، میں نے ہونٹوں پر پھینکی مسکراہٹ لا کر کہا۔ او اچھا، اسی لیے نخرے کر رہی ہے، فرہندہ مسکرا دی۔ ہم دونوں باہر صحن میں آ بیٹھے۔ ویسے چچا جان، منگنی تو آپ نے کر دیا اس کی، شادی کب کر رہے ہیں؟ فرہندہ کی بات سن کر گویا میرے سر پر بم پھوٹ پڑا۔ کیا مطلب بیٹی؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ جی چچا جان، آپ حیران مت ہو، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ابا نے بچپن میں ہی میری منگنی طے کر دی تھی، اسی لیے پوچھ رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ او بیٹا، بس جب اللہ نے چاہا کر دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اسی لیے اسے ٹالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ فرہندہ کافی دیر باتیں کرتی رہی مگر تانیہ باہر نہیں نکلی۔ تھک کر وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ فرہندہ تو چلی گئی مگر اس کی بات نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میں نے کب تانیہ کی منگنی کسی کے ساتھ کی تھی؟ بچپن میں بھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر کچھ لوگوں نے رشتہ طے کرنا چاہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ پھر کیسی منگنی اور کہاں کی منگنی؟ اس نے فرہندہ کو کیوں یہ کہا؟ سوال بہت تھے مگر جواب بھی نہیں تھا۔ میں نڈھال سا لیٹ گیا۔ شام ڈھلی اور رات ہو گئی۔ رات کے 12 بج گئے تو تانیہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ مجھے یہیں بھوکے پیاسے پڑے نیند آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے تک یوں ہی کھڑی بلب کی زرد روشنی میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر محبت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کھٹر پٹر کی آواز سے میں جاگ گیا تھا مگر خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے لگا۔ جتنا میرا دل دکھایا تھا اس نے، کچھ غصہ کرنا تو میرا بھی حق بنتا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے وہ تھالی میں ڈالا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں مجھے پکارنے لگی۔ ابا جی، ابا جی، ابا اٹھو، کھانا کھا لو، اس نے مجھے جگاتے ہوئے کہا مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابا، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہے ہو، اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اس نے اس بار کھانا ایک طرف رکھ کر مجھے جھنجھوڑا اور میں جلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے تانی کی بچی، سکون سے سونے بھی نہیں دے گی مجھے، میں نے غصے سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا تھا ابا، مجھے پتا تھا تم مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، اب اٹھو اور کھانا کھا لو۔ اس نے میرے سامنے کھانے کا برتن رکھا اور خود بھی آلتی پالتی مار کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ میں چپ چاپ سر چکائے کھاتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ تانیہ نہیں لگ رہی تھی جسے میں جانتا تھا۔ یہ تو کوئی بالکل بدلی بدلی سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا سے ہی کوئی الگ مخلوق ہو جس سے میں بالکل انجان تھا۔ مجھے اس کے بچپن کے مناظر یاد آنے لگے جب وہ بے تکلفی سے میرے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی یا میری مونچھوں کو پکڑ لیتی تھی۔ کتنی مختلف تھی یہ تانیہ اس تانیہ سے۔
مجھ سے تو حلق میں نوالا اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں منہ چلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تو نہ جانے کہاں سے آنسو نے آنکھوں پر یلغار کر دی۔ میں جلدی سے منہ موڑ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ تانیہ نے میرے چھپانے کے باوجود میرے بہتے آنسو دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ جلدی سے برتن اٹھا کر ایک طرف رکھائی اور میرے لیے پانی لے آئی۔ ابا جی پانی پی لو۔ میں نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ تب تک اس نے بستر لگا دیا اور میرے نانا کرنے کے باوجود کھینچتی ہوئی زبردستی لے گئی۔ میں اس کے بچھائے ہوئے بستر پر لیٹ گیا تو میرے پاؤں دبانے لگی۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اندر چلی گئی۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ تانیہ کی عجیب عجیب حرکتیں دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گیا، اور اس شک کی تصدیق یا تردید کے لیے مجھے بادشاہ سائیں کے مزار پر جانا تھا۔ بادشاہ سائیں کا مزار ہمارے گاؤں کے باہر ذرا فاصلے پر کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں کی عورتیں اس مزار پر مسائل اور منتیں اور مرادیں لے کر آتے تھے، اور کچھ کامیاب ہوتے تو کچھ ناکام ہوتے۔ بادشاہ سائیں کے مزار کا مجاور سائیں قلندر جن بھی نکالتا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ تانیہ پر کسی آسیب کا سایہ ہے، ورنہ جو بچی کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، وہ میرے کسی فیصلے کے خلاف کھڑی ہو کر مجھے لوگوں کے سامنے کیسے ذلیل و رسوا کر سکتی تھی؟ بس اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں بادشاہ سائیں کے مزار کی طرف جا رہا تھا۔ مزار پر ہمیشہ کی طرح ایک بڑا سا ہجوم تھا۔ کئی عورتیں اور بچے مزار کے احاطے میں اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں بھی کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت بعد میرے نام کا بلاوا آیا تو میں جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب مزار کی قبر پر دعا مانگنے کے بعد میں سائیں قلندر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے امام دین، تمہیں کون سی طاقت ہماری طرف کھینچ لائی؟ لمبی داڑھی، سبز لباس اور گلے میں ڈھیروں منکے پہنے سائیں قلندر نے مجھ سے پوچھا۔ سائیں، ایک اوکھا مسئلہ ہے، اسی کو لے کر آیا ہوں۔ آپ اور بادشاہ سائیں کی مدد حاصل ہوگی تو وہ حل بھی ہو جائے گا۔ میں نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ہاں بول بابا نا، اس نے بیزاری سے کہا۔ سائیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے پر وہ مان نہیں رہی، مجھے لگتا ہے اس پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں تو فکر مت کر، بچی کو لے کر آؤ اور ایک رات ادھر چھوڑ جاؤ، اگلی صبح تک بڑے سے بڑا آسیب بھی کان پکڑ کر بھاگ چکا ہوگا، پر کچھ ہدیہ کرنا ہوگا۔ قلندر سائیں نے اپنی مالاؤں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ جی سائیں، آپ جو حکم کریں گے میں حاضر ہوں، میں آج ہی رات بچی کو لے کر آؤں گا۔ میں ادب سے سلام کرتے وہاں سے چلا آیا۔ اس دن میں کام پر نہیں گیا تھا، دن بھر گھر پر ہی پڑا رہا۔ تانیہ کے پاس تقریباً روز ہی تازہ گلاب موجود ہوتے اور وہ ان میں کھوئی رہتی۔ پڑھنا لکھنا سب کچھ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ میں شام تک خاموشی سے گھر میں پڑا رہا۔ شام ہوتے ہی میں نے اسے بادشاہ سائیں کے مزار پر حاضری دینے کے لیے چلنے کا کہا۔ کیوں ابا، وہاں کیا کرنا ہے جا کر؟ اس نے پوچھا۔ بس حاضری دینی ہے اور برکت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، چلتے ہیں تھوڑی دیر بعد، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ میں نے سکون کی سانس لی، بس ایک بار وہ اس مزار پر پہنچ جائے، پھر کتنا ہی بڑا آسیب کیوں نہ ہو سائیں قلندر اسے بگا دیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ وہ میرا پرانا دوست جلیل تھا جو پچھلے 15 سال سے مجھے نہیں ملا تھا۔ جلیل، تم کہاں تھے اتنے سال اور آج اچانک اتنے عرصے بعد کہاں سے ٹپک پڑے؟ مجھے اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن جلیل مجھے بہت سنجیدہ لگا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امام دین، آج میں تم سے اپنی ایک امانت لینے آیا ہوں، جلیل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں چونک گیا۔ کون سی امانت؟ میں نے پوچھا۔
امام دین، آج سے 20 سال پہلے جب ایک رات ہم نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے، تب راستے پر تم نے کپڑے کی ایک گٹھری دیکھی تھی جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ اس نے اپنی طلسمی نگاہیں مجھ پر جماتے ہوئے کہا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں وہ رات نہیں بھولا تھا اور نہ وہ گٹھری، لیکن اتنے عرصے بعد وہ کیوں لوٹا تھا اور اپنی امانت کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا؟ جلیل، میں نے اسے اتنے برسوں سے سینے تک لگا کر رکھا ہوا ہے، اپنے خون سے اسے پروان چڑھایا ہے، اور آج تم اسے مجھ سے لینے کے لیے چلے آئے ہو؟ میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہاں امام دین، میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں، کیونکہ اسے جتنا عرصہ تمہاری دنیا میں رہنا تھا اس نے رہ لیا، اب اسے واپس جانا ہوگا۔ جلیل نے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے تمہیں کبھی بھی نہیں لے جانے دوں گا، میں نے چلا کر کہا۔ اسی وقت اندر سے تانیہ باہر نکلی۔ کیا بات ہے ابا، کیوں چیخ رہے ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری بیٹی۔ جلیل بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھا تو وہ میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ابا، یہ کون ہے؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بیٹی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جلیل؟ تمہاری بیٹی کہاں سے ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھو امام دین، میں تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹی۔ اس کے کہنے پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ جلیل بتانے لگا، میں انسان نہیں، میرا تعلق جنات کے ایک قبیلے سے ہے۔ میں نے ایک انسان عورت سے شادی کی تھی جو میری بچی کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے اب اس کی پرورش کرنی تھی، اور میرے قبیلے کی کوئی عورت ایک ایسی بچی کو پالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی جس نے ایک انسان عورت سے جنم لیا ہو۔ اسی لیے تو میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ اس وقت میری تم سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی، مگر میں تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے نہر کے کنارے گٹھری کی صورت میں چھوڑ دیا، اور تمہارے ساتھ گزرتے ہوئے میں نے تمہارا دھیان اس بچی کی طرف دلایا جسے دیکھتے ہی تم بیٹی پکار اٹھے تھے، اور میں مطمئن ہو گیا تھا کہ میری بیٹی کو ماں اور باپ دونوں مل گئے ہیں۔ تم نے اور تمہاری بیوی نے اس کی بہت اچھی پرورش کی، اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میں ایک دشمن سے لڑتے ہوئے اس کے جال میں پھنس گیا تھا اور عرصے تک اس کی قید میں رہا، اسی لیے میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکا۔ اس سے پہلے میں اپنی تانیہ بیٹی کو ایک جن زادے سے منسوب کر چکا ہوں جو اب شادی کا تقاضا کر رہا ہے، اسی لیے مجھے اسے لے کر جانا ہوگا۔ جلیل نے اپنی طویل داستان ختم کی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تانیہ میری بیٹی نہیں تھی، مگر میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، اسی لیے اس کی جدائی پر دل نہیں مان رہا تھا، مگر اس پر اس کے سگے باپ کا حق مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ جاؤ بیٹی، چلی جاؤ اپنوں میں، جاؤ، میں نے روتے ہوئے تانیہ سے کہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ ابا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے یوسف سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ابا کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ یوسف کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی وقت نیم کے درخت میں ایک ہلچل ہوئی اور اس کے نیچے خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ میرا نام یوسف ہے، تانیہ کے والد نے اسے مجھ سے ہی منسوب کیا تھا۔ وہ ادب سے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے شادی صرف اسی صورت میں کرنی ہے یوسف، اگر تم مجھے میرے ابا سے جدا نہ کرو، ورنہ جہاں چاہو جا سکتے ہو، تانیہ نے کہا تو یوسف پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ تانیہ اپنے باپ کی طرف مڑی۔ بابا، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، مگر ابا جی نے جو میرے لیے کیا ہے اس کی میں گواہ ہوں۔ میں انہیں چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو آپ بھی یہاں رہ سکتے ہیں۔ تانیہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور یوسف اور جلیل کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب تانیہ اور یوسف میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کے 2 پیارے پیارے بچے بھی ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ جلیل بھی کبھی کبھی اپنی بیٹی اور داماد اور نواسوں کو دیکھنے اور مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے میری نیکی کا مجھے بہت خوبصورت صلہ دیا ہے، اور یوں میں صبح شام خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔